اب یہاں پر ایک اہم بات ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے، اب محبت پہ تو چارہ نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ دل کا میلان. آپ مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، تو آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے. اب چارہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو چونکہ پسند آ جاتی ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لے لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، آپ کا بجٹ نہیں ہے، تو بھی آپ لے لیتے ہیں. اب اگر واقعتاً کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی، اور اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور چین سکون نہیں مل رہا، تو کیا کرے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے. تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ ویری سویٹ اینڈ سمپل، نکاح کر لے. کس نے منع کیا؟ جائز محبت ہے، اس کا جو جائز حل ہے وہ ہے نکاح، کہ آپ نکاح کر لیجئے. کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے نکاح نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو یہ پایا جاتا ہے نا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے اور ریلیشن شپ کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ بربادی ہے، گندگی ہے، تباہی ہے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر واقعتاً سچی محبت ہے، آپ کو کسی سے پیار ہو گیا، اس میں شرعی طور پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، واقعتاً پیار ہو گیا ہے، تو آپ نکاح کریں نا، اسے عزت دیں، آپ ٹائم پاس نہ کریں. اور بہنوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، آپ اسے اپنے تک رسائی دے رہی ہیں، اسے اپنی تصاویر یا ویڈیو بھیج رہی ہیں، یا ویڈیو پر جو ہے وہ آپ ویڈیو کال پر بات کر رہی ہیں، تو ماضی میں ایسے کچھ واقعات سوشل میڈیا پر آئے ہیں، ان سے عبرت حاصل کر لیں کہ یہ جو ٹائم پاس کرنے والا بندہ ہے، یہ بندہ عاشق نہیں درندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ واقعتاً سچا عاشق ہوتا تو یہ نکاح کر لیتا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر واقعتاً کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے نکاح کر لیا جائے. یہی ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے، حدیث کا خلاصہ گویا کہ میں نے آپ کو الفاظ میں ذکر کیا ہے. دوسری چیز، اچھا جی محبت ہو گئی، نکاح کر لیں گے، لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی. تو ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر واقعتاً میاں بیوی راضی ہوں تو قاضی نے کیا کرنا ہے؟ ایجاب و قبول تو لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر واقعتاً انہیں آپس میں محبت ہو گئی ہے، اچھا رشتہ ہے، تو وہ دونوں اپنے والدین سے بات کریں، اور والدین مہربانی کریں کہ اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو آپ اس بچے اور بچی کی شادی کر دیں، اگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہ والدین دیکھیں گے. مثال کے طور پر والدین یہ دیکھیں گے کہ جی ہماری کمیونٹی یہ ہے کہ ہم اردو اسپیکنگ ہے فار ایگزامپل، اور وہ جو ہیں لڑکی والے وہ پنجابی اسپیکنگ ہے، اس لیے ہم نہیں کر سکتے. یہ وجہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہ تعصب کی صورت ہے کہ جی ہم نے اصول یہ بنا لیا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں ہی کریں گے، اپنی کمیونٹی میں ہی کریں گے، کمیونٹی سے باہر نہیں کریں گے. حالانکہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کے اندر تمام اوصاف حسنہ موجود ہیں. تو اگر صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسری کمیونٹی کا ہے آپ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، تو کل کے دن آپ کے لیے بھی آزمائشیں ہوں گی. یہ جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا اکثر خیال رکھتی ہیں، 95% خیال رکھتی ہیں. یہ کچھ خواتین، کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ اور دیگر پلیٹ فارم پہ کہ جو اپنی فیملی کی عزتوں کا جنازہ نکال دیتی ہیں، ورنہ اکثر بچیوں کے دل میں یہ بالکل ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کا سر نہ جھکے. اب جو وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر لڑکی بھاگ گئی گھر سے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ گھر والے سپورٹ نہیں کرتے. تو اگر واقعتاً محبت ہے تو نکاح کر لیں، اور نکاح کے لیے اپنے والدین سے بات کریں، اور والدین انفیکٹ اگر کوئی خرابی نہ ہو تو پھر نکاح کر دیں. اور اگر انفیکٹ کوئی خرابی ہے، یعنی واقعتاً لڑکا شرابی ہے یا لڑکا جواری ہے یا اس کا مطلب کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور یا پھر فرق ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ایک فیملیز ہے، ایک متوسط فیملی ہے، ایک اعلیٰ فیملی ہے، وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے معاملات، تو پھر والدین کی بات کو مان لیا جائے. ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نوجوانوں کو مخاطب کیا. اب نوجوان سنیں، فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو نکاح کرے. یعنی جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح کر لے. کیونکہ اب وجہ بیان فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کیونکہ یہ یعنی نکاح نظر کو جھکانے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نظر بھٹکتی نہیں ہے،
اور اس کا جو ایک طبعی تقاضا ہے وہ طبعی تقاضا پورا ہو جاتا ہے، تو نظر کی بھی حفاظت ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے۔ اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے، اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ نکاح کو کتنا مشکل بنا لیا گیا ہے۔ ایک طرف ہم روتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فحاشی اور یعنی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور بدکاری کو آسان بنا دیا ہے۔ پھر روتے ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، تو معاشرہ تو خراب ہوگا کیونکہ آپ کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا سخت جملہ کہہ رہا ہوں جو کہ میں اگرچہ نہیں کہتا، ہماری حرکتیں صحیح نہیں ہیں کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا جس کی انتہا نہیں ہے۔ اتنی پابندیاں، اتنے معاملات، اتنے مسائل ہوتے ہیں جس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ روزے رکھے۔ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، یہاں پر نفلی روزے مراد ہیں کہ غیر رمضان میں وہ نفلی روزے رکھے۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابرین رحمہم اللہ جب خانقاہی نظام ہوا کرتا تھا تو کوئی خانقاہ میں جاتا تھا، رکتا تھا، تو شیوخ جو ہوتے تھے، شیخ طریقت جو ہوتے تھے، وہ اپنے مرید کو، اپنے سالک کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اور خانقاہ جو ہے یہ بیسیکلی خانہ قہوہ پلایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ روزہ رکھنے سے بھی شہوت کم ہوتی ہے، اور قہوہ جو ہے یہ قاطع النوم بھی ہے اور قاطع الشہوت بھی ہے، یعنی نیند کو بھی کم کرتا ہے، شہوت کو بھی کم کرتا ہے۔ تو وہ قہوہ پلایا کرتے تھے، چونکہ سالک کے لیے عبادت، وظائف، روحانیت یہ بہت چیزیں امپورٹنٹ تھی، تو اس کے خیالات ادھر ادھر نہ بھٹکیں، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ آخری بات، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات کو شامل کرتے ہیں۔ نظروں کی حفاظت کریں۔ محبت ہو جاتی ہے، محبت تبھی ہوگی جب آپ کسی کو دیکھیں گے نا، جب نہیں دیکھیں گے تو محبت کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہمارے دین میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو کچھ نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ تو اپنی نظر کی جو حفاظت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان غلطی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پہلے ہی نظروں کی حفاظت کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے، غیر محارم خواتین کو نہیں دیکھیں گے، ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو آپ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، ویری سمپل۔ لیکن جو بندہ بد نگاہی کرتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، پریشان نظری اسے کہا جاتا ہے، کہ روڈ پہ جا بھی رہے ہیں، کہیں پہ کوئی خاتون نظر آئی تو اس پہ نظر لازمی ڈالنی ہے۔ آپ سوچئے یہ ہمارا کردار ہو گیا کہ آج ہمارے علاقوں میں ہماری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو بد کردار کر دیا، اپنے آپ کو کردار سے گرا دیا، لوگوں نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر فسادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، کوشش یہ کریں کہ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے ہیں، اور عشق مجازی سے ذرا دور رہ کے، عشق سے ذرا بچ کے۔ عشق آپ کو نکما بھی کر دے گا، زوال عزت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہاں پر عشق سے مراد ہے عشق مجازی، ان چیزوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اور یہ مطلب عجیب و غریب ہمارے یہاں معاملات پائے جاتے ہیں، اب میں کیا عرض کروں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب کو اپنی یاد سے جوڑ لے۔ ٹھیک ہے؟ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو، یا پھر دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ عشق وشق کے چکر میں نہ پڑیں، لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور وقت پر اپنے بچوں کی شادی کر دیں۔
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب ان بلوغت کو پہنچیں، یا چلیں 18 سال 19 سال 20 سال یہ عمر ہوتی ہے، آپ وقت پر بچوں کی شادی کر دیں. میرا ہمیشہ ایک نظریہ رہتا ہے، میں اپنے گھر پہ بھی اپنے بچوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ان کی عمر 18 سال ہوگی، شادی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب میری وائف جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہوم منسٹری ہے، تو جھگڑا بھی کرتی ہیں، میں اس میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، اور پہلے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پھر یہ کریں گے. میں نے کہا بھائی یہ پڑھتے رہیں، جو کام انہیں کرنا ہے. آپ کے گھر کے اندر آپ بچے کی شادی کر کے انہیں ایک روم دے دیجئے، وہیں پر وہ اسٹڈی بھی کریں اور اپنی شادی والی زندگی بھی بسر کریں. دیر کرنا آج کے دور میں فسادات کا سبب ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بجوز نکاح کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے.